بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان پر تین کام لازم ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، خوشی ہو یا غم، مصروفیت ہو یا فراغت، غرض جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر تین باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا۔ نمبر 2، منع کردہ باتوں سے رکنا۔ نمبر 3، اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں، مسلمان کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان تین باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو۔ اس کا دل ان تینوں باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے۔ بندہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں بیان کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ یہ عاشقان رسول غور فرمائیے، کتنی مختصر اور کیسی زبردست نصیحت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ یا کمال دیکھیں، ہمارے ہاں بعض لوگ کہا کرتے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، بندے ہیں، بس جتنا پن پڑتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسے وسوسے کی بھی کاٹ کر دی۔ فرمایا، ان تینوں باتوں پر عمل کرنا یعنی اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا، منع کردہ باتوں سے رکنا اور تقدیر پر راضی رہنا، ان تینوں باتوں پر عمل کرتے رہنا، یہ مسلمان کی ادنیٰ حالت ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، اب چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے ڈاکٹر ہے یا ڈرائیور ہے، سیٹھ ہے یا نوکر ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ سے لے کر غریب ترین آدمی تک، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جسے ایمان کی دولت نصیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان تینوں باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ پھر یہاں ایک اور نقطے پر غور کیجیے۔ عموماً ہمارے ذہن میں کئی قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم دل ہی دل میں بڑے بڑے خواب سجا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی سوچوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیم دیکھیں، آپ نے فرمایا، فَلْيُحَدِّثْ بِهَا نَفْسَهُ، یعنی آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں بیان کرتا رہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہیں، کمانا کہاں سے ہے، کھانا کیا ہے، ایک دکان بنا لی، اب دوسری کب بنانی ہے، ایک کاروبار کامیاب ہو گیا، دوسرا کیسے شروع کرنا ہے، یوں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ہوتے ہیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے خواب سجا رہے ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ گویا ہمیں یہ درس دیا کہ تم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہو، اپنے اندر ہی اندر دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے متعلق
سوچتے رہتے ہو۔ ایسی سوچیں چھوڑ دو، یہ سوچو کہ میں اللہ پاک کے حکام پر عمل کتنا کر رہا ہوں، اگر کمی ہے تو اس کی کمی کو دور کیسے کرنا ہے۔ یہ سوچو کہ اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے میں ان کاموں سے کتنا رکتا ہوں، اگر کمی ہے تو اسے دور کیسے کرنا ہے۔ تم ان باتوں کے متعلق سوچنا شروع کر دو، ان کاموں کو کرنا شروع کر دو۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔